السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواہ مسلم۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، محرم کی عظمت اور اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن میں اس ماہ سے متعلق کچھ ایسی چیزیں جو بالکل نہ تو کسی طریقے سے نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی سلف صالحین کے اقوال اور ائمہ کرام کے باتوں سے کہیں سے کوئی ثبوت ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر ایک نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ماتم اور نوحہ، اس طرح کی بہت سارے رسوم جو بدعت ہیں، ان ساری چیزوں کو بہت آگے لے جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے، یعنی لوگ اسے چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے حسب، یعنی قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا۔ لوگ سوچیں گے کہ ہمارا حسب، ہمارا نسب بہت اونچا ہے، اس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے سے قسمت کے احوال معلوم کرنا، یا ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے بغیر توبہ کیے ہوئے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قمیص ہوگی اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اپنی پیٹھ کو پیٹنا، اپنے پیٹ کو پیٹنا، اپنا سینہ پیٹنا، یا اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، یا اپنے چہرے کو نوچنا، یہ سارے کے سارے اعمال جاہلیت کے امور میں سے ہیں اور جاہلیت میں سے ہیں۔ اس چیز سے ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کر رکھا ہے۔ آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا: لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے دین سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، جس نے اپنے چہروں پر، اپنے گالوں پر تماچے مارے اور گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارا، یعنی واویلا کیا، اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کا سر آپ کے ایک اہلیہ کی گود میں تھا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، واویلا مچانا شروع کر دیا، لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں ہر اس شخص سے بری ہوں، یعنی الگ ہوں، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے۔ بے شک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والے، مصیبت کے وقت سر مڈوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے
کہ ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس سے تمام لوگوں کو بچنا چاہیے، اور رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام افراد سے جو لوگ ایسے موقع پر سینہ کو بھی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان تمام لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم میں نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یا نواز رؤوس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں جو کیا جاتا ہے، اور کون ہے جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ جتنے بھی مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں کو حضرت حسین کی شہادت پر غم ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہیں، لیکن ہر مسلمان کو اس بات پر حزن و ملال ضرور ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کے معاملے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو یہی فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش آئے تو سب سے پہلے آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کا صلہ بہت ہی زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں میں، چاہے وہ مال کی پریشانی ہو، چاہے وہ دولت کی پریشانی ہو، چاہے وہ اولاد کی پریشانی ہو، چاہے وہ بھوک کی پریشانی ہو، چاہے وہ قتل کی پریشانی ہو، چاہے وہ بیماری کی پریشانی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں دے کر کے اللہ رب العالمین ہم سے آزمانا چاہتا ہے، لیکن بشارت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان تمام چیزوں کے اندر گرفتار ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، اس لیے اس میں وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو واویلا نہیں کرتے، اپنا گریبان نہیں چاک کرتے، اپنا گال پہ نہیں مارتے ہیں، بلکہ اللہ کی مشیت پر اور اللہ کی قضاء اور قدر پر بالکل اسے منظور کرتے ہوئے اور اس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو صبر کا معاملہ ہے، اور یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہم اس طرح کا نوحہ کریں، اس طرح کا ماتم کریں، یا اس طرح کا ہم اپنے اعمال اور ماتم کرنے کی کوشش کریں یا سوگ منائیں، تو ایسا ہوگا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہیں، یا اس کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام کے تمام شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں بھی کہیں پر بھی کہیں کسی جانب سے بھی کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ ہاں ہمیں اس پر سوگ منانا چاہیے یا نوحہ یا ماتم کرنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ سارے کے سارے خرافات جو اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں، ان تمام خرافات سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔